اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 سورتوں یعنی سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آیا ہے، لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے، مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 48 میں فرماتے ہیں، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے۔ باقی رہا سیر و تواریخ میں ان کا ذکر، تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی جن کے ذریعے سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے، چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ البتہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں۔ یہ طویل روایات ہیں۔ ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے، لیکن ایک تو یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کفل تھا، جس کا معرب کفل ہے، اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، اور صاحب مال کے لیے ذو مال اور مالک شہر کے لیے ذو بلد کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہاں بھی کفل کے مالک و بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی، مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے۔ لیکن یہ اقوال قیاس و آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے، اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے۔ یقیناً ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا، اور آئے دن نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔
मुल्हिद व बेदीन लोग इनका इनकार इसलिए करते और करते आ रहे हैं कि तारीख और फलसफा उनका साथ नहीं देते। लेकिन अगर कुरान करीम की बयान करदा किसी हस्ती के मुतालिक मजीद इंकिशाफात रोशनी में आए तो हमारे लिए इनकार का बायस नहीं बल्कि मुखालिफिन पर मजीद हुज्जत और दलील है। लेकिन इस हकीकत के इकरार के बावजूद इससे ये भी लाजिम नहीं आता कि किसी वाक़े के मुतालिक कोई शख्स अगर महज अपने वहम व गुमान और क़ियास व अंदाज से बेदलील कोई बात कर दे तो जरूर उसको मान लिया जाए। चुनाचे जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को गौतम बुद्ध करार देना अभी तक इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में अल्लाह के फरिश्तादा नबियों पर ईमान लाने के लिए कुरान की वो तीनों दफात काफी हैं जो दीन इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ है। सूरतुल फातिर आयत 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला न गुजरा हो। सूरतुल मोमिन आयत 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाज अंबिया के वाकयात हम आपको बयान कर चुके हैं और उनमें से बाज के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए। सूरतुल बकरा आयत 136 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। इसलिए एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए कि हम अल्लाह के अंबिया में से किसी नबी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, यानी तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। इस साफ और वाज़ेह अकीदे के बाद अगर हमारे सामने किसी मुल्क और किसी खित्ते के अंबिया और रसूल के वाकयात नहीं भी आए तो इसके असबाब व वजूहात और है, लेकिन जहां तक इन पर ईमान लाने का ताल्लुक है वो इख्तिसार से भी काफी है और इनकी तफसीलात से आगाही हमारी रुश्द व हिदायत के मकासद यानी अल्लाह पर ईमान और नेक अमाल के लिए जरूरी नहीं है, खुसूसन जबकि अल्लाह ताला ने हम पर यह हकीकत भी कुरान मजीद में वाज़ेह कर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं और तमाम सच्चे अदियान की सही और हकीकी तालीम की तस्दीक करके इनको बुलंद दरजात के दर्जे कमाल तक पहुंचाने वाले हैं, जैसा कि सूरतुल माइदा आयत 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। खुलासा कलाम ये कि हमें ये तस्लीम है कि हिंदुस्तान में भी अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर मबूस हुए, बल्कि सीरत निगारों की रिवायात के मुताबिक अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान के किसी गोशे में उतारे गए। लेकिन जब तक कुरान और हदीस की सराहत या तारीख के सही दलाइल व बराहीन से ये साबित न हो जाए कि जुल्किफ्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, महज क़ियास व आरा की बिना पर हम इसको तस्लीम नहीं करते, क्योंकि जिस तरह किसी नबी को न मानना कुफ्र की राह है, इसी तरह किसी गैर नबी को नबी तस्लीम करना भी बातिल है।